بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک خواب جس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل دی اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے توبہ کا سبب بنا۔ بلا تاخیر چلیے جانتے ہیں خواب اور توبہ کا خوبصورت واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کرنے کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں شرابی آدمی تھا، ہر وقت شراب خوری میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے ایک بہت حسین خوبصورت لونڈی خریدی اور اس سے شادی کی۔ اس سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس سے بھی مجھے بہت محبت ہو گئی۔ جس وقت وہ پاؤں پر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی الفت و محبت اور زیادہ ہوتی چلی گئی، اور اکثر یہ ہوتا کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا وہ میرے پاس آتی اور مجھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر گرا جاتی۔ جب وہ پوری 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کے رنج و صدمے نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ جب ماہ شعبان نفس گزر چکا، اتفاق سے جمعہ کی شب بھی تھی، میں شراب میں مست ہو کر سو رہا تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور اہل قبور قبر سے نکل کر آ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کچھ گھسگھساہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ میری طرف منہ کھولے دوڑا آ رہا ہے۔ میں خوف کے مارے اس کے آگے آگے بھاگا جا رہا ہوں۔ رعب مجھ پر چھایا ہوا ہے۔ میں ایک راستے سے گزرا تو ایک بوڑھے آدمی سفید کپڑے پہنے خوشبو لگائے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے گریہ وزاری کی کہ مجھے اس سانپ سے بچا دیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے، اس لیے میں نہیں بچا سکتا، لیکن تم جاؤ، ڈرو نہیں، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا سبب پیدا کر دے۔ پھر میں اور بھی زیادہ بھاگا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہاں سے دوزخ کی لپٹیں اور ان کے طبقے نظر آنے لگے۔ میں اسی سانپ کے اندیشے سے جو میرے پیچھے آ رہا تھا قریب تھا کہ ان میں جا پڑوں۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ پیچھے ہٹ، تو دوزخی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر مجھے اطمینان ہوا اور میں پیچھے ہٹا، لیکن وہ سانپ میرے پیچھے تھا۔ پھر مجھے آواز آئی تو میں اس وقت ان بوڑھے صاحب کے پاس پھر آیا اور کہا، آپ سے میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے اس سانپ سے بچا دے۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا، میں خود کمزور اور ناتواں ہوں، لیکن تم اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، یہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی شے امانت رکھی ہوگی تو اس سے مدد مل جائے گی۔ میں نے دیکھا تو وہ گول پہاڑ تھا، بہت سے دروازے اس میں بنے ہوئے تھے اور ہر دروازے کی چوکھٹے پر سونے، یاقوت اور موتی جڑے ہوئے، ہر دروازے پر ریشمی پردے تھے۔ جس وقت میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو میں اس کی طرف دوڑا اور وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو چند فرشتوں نے پردے اٹھا کر اس کے دروازے کھول دیے اور انہوں نے خود ہی دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید یہاں اس نا امید کی کوئی امانت مل جائے اور اسے اس کے دشمن سے بچا لے۔ جس وقت پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل گئے تو بہت سے بچے چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے نکلے اور وہ سانپ میرے پاس ہی آ گیا۔ میں اپنی فکر میں نہایت ہی حیران اور پریشان تھا۔ اتنے میں ایک بچے نے چیخ کر کہا کہ افسوس، تم سب موجود ہو، اور وہ سانپ اس کے پیچھے آ گیا۔ یہ سنتے ہی بچوں کی ایک جماعت نکلی اور میری بیٹی جو مر گئی تھی یکایک وہ بھی آ نکلی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہا، ہائے واللہ میرے ابا! یہ کہتے ہی تیر کی طرح ایک نورانی مکان میں چلی گئی۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ میری دائنی طرف بڑھایا تو میں اوپر چڑھ گیا اور اپنا دائنا ہاتھ اس سانپ کی طرف کیا تو وہ فوراً پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بیٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ مار کر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور نازل شدہ عبرتوں سے مسلمانوں کے دل ڈر جائیں؟ اس پر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ اے بیٹی، کیا یہاں تم قرآن شریف بھی سیکھتی ہو؟ کہا کہ ہم تم ہی سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ سانپ جو مجھے کھانے کو آتا تھا یہ کیا بلا تھی؟ کہا، یہ تمہاری بد افعالیوں اور بد عمالیوں کا نتیجہ تھا۔ تمہی نے اسے بڑھا کر اتنا طاقتور کر دیا تھا کہ اب تمہیں یہ دوزخ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بوڑھے صاحب کون تھے جن کے کہنے پر میں یہاں آیا تھا؟ کہا، اے ابا، یہ تمہارے اعمال صالح اور نیک افعال تھے۔
تم نے ان کو ایسا ضعیف و ناتواں کر رکھا ہے کہ تمہارے بدعمال کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت آنے تک ہم یہاں رہیں گے، تمہارے آنے کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہم تمہارے لیے سفارش کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں گھبرا گیا اور مجھ پر رعب چھایا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کے سامنے توبہ کی، بس یہی میری توبہ کا سبب بنا۔ اللہ پاک اپنی کرم نوازی اور رحمتوں سے جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب عظیم سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کے دلچسپ اور انوکھے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انوکھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔